Zaka Zaka exposed. ایک منٹ یہ دیکھیں، Isa. یہ اسی کا واٹس ایپ. السلام علیکم. سمجھ نہیں آ رہا کہ میں خوشی کا اظہار کروں یا آپ سے غم کا اظہار کروں. میری ایک زندگی کی خواہش بھی تھی آپ سے ملنے کی، میں آپ کی فین بھی ہوں، اور مجھے پتہ نہیں تھا میں اتنی چھوٹی سی ایج میں میں 14 اگست کو، ٹھیک ہے میں وہاں پہ کھڑی تھی، گھومنے گئی تھی، میں پاکستان کی بچی ہوں، میں ویڈیو بناؤں اپنے موبائل میں کچھ بھی. میں چھوٹی سی بچی ہوں، میں نے کبھی نازیبا کپڑے نہیں پہنے. سنیک ویڈیو پہ وہ کوئی ریمبو ہے، اس کے ساتھ وہ کیسی ویڈیوز بنا رہی ہے یار. بس دیکھو بات سن، کوئی بس اسٹاپ پہ لڑکی کو چھڑے گا، اس کو جا کے کوڑے پڑنے چاہیے. کوئی لڑکی کو تنگ کرے گا، کہیں ہراسمنٹ کرے گا، لیکن جو لڑکی مس یوز کرے گی نا اس معاملے کو. ایک منٹ، اب دیکھو کیا بھیجا کیا اس نے مجھے، صرف یہ دیکھو. اگلی اس نے یہ ویڈیو مجھے بھیج دیا، ٹھیک ہے. مطلب اچھا میں ایک منٹ آپ لوگوں نے غور یہ کرنا ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی 14 اگست کو ہوئی ہے، 19 اگست کو بیک گراؤنڈ میوزک لگا کر وہ بھیج رہی ہے. ہم ایڈیٹنگ کرتے ہیں، ہمیں اچھی طرح پتہ یہ بیک گراؤنڈ میوزک کیوں لگایا جاتا ہے. یہ کیا ہے دیکھ، او بھائی یہ کیا ہے؟ یہاں جانے کا مطلب ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو کون ہے؟ مائرہ خان ہے؟ کون ہے تو؟ بائی دی وے یہ ویڈیو اس نے خود بھیجی ہے مجھے، ٹھیک ہے. میں ایک دفعہ ایک منٹ تاکہ لوگوں کے ذہن میں کوئی خیال نہ آئے. پاکستان اللہ معاف کرے بات آئی ہے تو یہ ایشو کو بھی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. یہ 420 لوگ جس وطن کے مینار پاکستان میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح کا عمل کریں، وہ افغانستان کے اندر فکر مند ہیں. عورت کا کیا بنے گا جی؟ عورت کا کیا بنے گا؟ شرم نہیں آتی؟ افغانستان میں عورت کا کیا بنے گا؟ تم نے مینار پاکستان کے سائے کے اندر اسلام کو چھوڑ کر، اسلامی قوانین کو، اس کا تمسخر اڑا کر، فحاشی اور عریانیت کے سیلاب کو بپا کر کے وہاں پہ انجام نہیں دیکھ لیا کیا ہوا؟ بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیں میرے دیندار بھائی، کان کھول کے سن لیں، اور وہ لبرل مافیا کے دہشت گرد بھی کان کھول کے سن لیں. اللہ کی قسم پوری دنیا کی عورتیں برہنہ ہو جائیں، ننگی ہو جائیں، مسلمان مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ آنکھوں کو نیچے رکھے. اور اگر پوری دنیا کے مرد اندھے ہو جائیں تو مسلمان عورت کا یہ پروٹوکول ہے، وہ پھر بھی حجاب کر کے نکلے گی اور حیا کر کے نکلے گی. عجیب بات ہے، نہ تم پردے میں عورت کو نکلنے دیتے ہو. 2 روپے کی چنگمیں بیچنے کے لیے، 1 روپے 2 روپے کے ٹریٹ بلیڈ بیچنے کے لیے جس کلچر کو تم نے اختیار کیا، جو تمہارا باپ لگتا ہے، اس کلچر کو، جس کلچر کی تم باتیں کرتے ہو، ناچ کے عورتیں ٹریٹ بلیڈ بیچ رہی ہیں، ناچ کے چنگمیں بیچ رہی ہیں. جو ہوا مینار پاکستان پہ برا ہوا. ہم تو کہتے ہیں ان بدبختوں کو 400 کو جہاں پہ لٹکانا لٹکاؤ، لیکن اس بے حیا عورت کے خلاف بھی اسلامی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کی قسم یہ جو عمل ہوا ہے اس کی مذمت ہے، لیکن اسلامی شریعت میں فحاشی کے خلاف بھی کوئی اقدامات ہیں کہ نہیں؟ کیسے علی اعلان فحاشی پلائی جا سکتی ہے؟ نہیں پلائی جا سکتی. واحد حل ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہراسمنٹ ختم ہو جائے، یہ دین دشمن مافیا، ایسا اب کیا بننا ان کو کہ ایسا مافیا، ان کو کہا جائے نا یہ بدبخت جو ہراسمنٹ جنسی ہراساں کرتے ہیں، ان کو چوک میں لٹکا دو، ان کو مینار پاکستان پہ لٹکا دو. جی کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. ان بدبختوں کو پتہ ہے اگر کیپٹل پنشمنٹ آئی تو یہ 1-2% طبقہ پورے کا پورا پاکستان سے ختم ہی ہو جائے گا. یہ ایسے برے کردار کے لوگ ہیں. لیکن ہم کسی کو جنتی اور جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں مانتے. ہمیں پتہ ہے کہ ایک فاحشہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو کتے کو پانی پلانے سے جنت میں چلی جائے، اور ایک عالم کو بھی اللہ پکڑنا چاہے تو ریاکاری کی وجہ سے جہنم کا افتتاح اس سے ہو سکتا ہے. کسی کے اوپر سرٹیفکیٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ سوچنے کی دعوت تو دے سکتے ہیں نا اللہ کے لیے. ملک کے اندر یہ وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا، اس وطن کے اندر بھی اسلامی سزاؤں کو نافذ کر دیا جائے. یہ وطن اسلام کے نام پہ لیا، اس وطن کے اندر بھی اسلام آ جائے. اگر اسلام آ جائے، اللہ کی قسم کسی جنسی درندے کو اس طرح کے عمل کرنے کی جرات ہی نہ ہو. اگر اسلام آ جائے تو اس طرح بے حیا معاشرہ نہ ہو.
اسلام کا معاشرہ کیا معاشرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. میرے بھائیو یہ وہ دین ہے جس سے عورتوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی. یہ اس امریکہ کے پیچھے چلتا چاہتے ہیں, وہ قوانین لانا چاہتے ہیں جن ان بدبختوں کو یہی نہیں پتا کہ ٹاپ 10 جو ممالک ہراسمنٹ میں, جنسی ہراسمنٹ میں, وہ سارے کے سارے غیر مسلم ہیں. ان کو پاکستان کے بارے میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. یہ بھی پروب ہونا چاہیے. میں ان باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ یہ پری پلانڈ تھا, جو بھی تھا, آپ اٹھائیے. ہراسمنٹ ان ممالک میں زیادہ ہے جنسی کے پاکستان میں زیادہ ہے. پاکستان میں زیادہ نہیں ہے, ان ممالک میں زیادہ ہے. ایک ہی حل ہے, وہی دیری نہ بیماری, وہی نامحکمی دل کی. علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز حاشا کی. وہ کیا علاج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے جنسی درندے موجود تھے. اپنے ہی مذہب کی عورت کی عزت کے در پہ ہو گئی. یہودی تھی عورت, یہودی نے بچی نے بڑے واسطے دیے کہ میں تمہارے موسیٰ کو ماننے والی ہوں, میں تورات کو ماننے والی ہوں, میری عزت کے در پہ ہو گئے ہو. گنڈا صرف گنڈا ہوتا ہے, اس کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا. ان کے ہاتھ بڑھتے چلے گئے. اس عورت کے دل میں خیال آیا یہ وہ دین ہے جو نافذ ہوگا, کوئی جنسی ہراسمنٹ نہیں ہوگی. اس عورت کے دل میں خیال آیا اب مجھے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ بچا سکتا ہے جو کائنات کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نظر سے دیکھتا ہے. کہا واہ محمدہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے در عالیہ کے آگے لوٹی جا رہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہ چادر لے کے آئے جس کی وجہ سے کبھی یا ایھا المزمل کہا گیا, کبھی یا ایھا المدثر کہا گیا. اس بیٹی کے سر پہ ڈال دی اور کہا مدینہ میں رہنے والی ہے یہودی بیٹی, تو کسی یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. یہ وہ دین ہے کہ جس کی وجہ سے انقلاب آئے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر بھی اسلام کو نافذ فرمائے. ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. ہمارے بڑے قریبی دوست, عزیز بزرگ رفاقت صاحب دنیا سے چلے گئے, اور جانے سے پہلے کچھ عرصہ قبل مجھے راکب صاحب بھی کھڑے تھے. ہمیں کہا کہ آپ نے سنت کے مطابق میرا جنازہ کروانا, میں آپ کو وصیت کرتا ہوں. میں نے کہا آپ نے یہ وصیت اگر کرنی ہے تو آپ اپنے بیٹوں کو کریں, اپنے بچوں کو کریں, تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہم نے کروانی ہے. بہرحال یہ بچوں کا اختیار ہوتا ہے, وہ جہاں کروانا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ ذاتی طور پہ مجھے وہ کہہ کے گئے تھے تو انشاءاللہ آج ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھیں گے. اسی طرح ہمارے بہنوئی ابو بکر قدوسی صاحب, مولانا عبد الخالق قدوسی صاحب کی جو زوجہ ہیں وہ فوت ہو گئی ہیں, ان کی والدہ یعنی ابو بکر قدوسی صاحب کی انشاءاللہ یہ 2 غائبانہ نماز جنازہ ہوں گے. ایک ساتھی نے اور نے غائبانہ نماز جنازہ کی پرچی ہے اس کی درخواست کیا. انشاءاللہ تینوں کا غائبانہ نماز جنازہ جمعے کے بعد ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جیسے اس ٹک ٹاکر نے اپنی بے عزتی خود کروائی اور اب پاکستانیوں کو صبح شام بدنام کر رہی ہے. اینکر بھی کر رہے ہیں بدنام کہ پاکستانی ایسے, پاکستانی ایسے. ہمارا سر شرم سے جھک گیا. صبح شام آپ نیم برہنہ کپڑوں میں اپنی ویڈیوز بناتی ہو. پہلے آپ اپنے تمام فینس کو کال کر کے مینار پاکستان کا ایڈریس دیتی ہو کہ وہاں پہنچ جاؤ. اب ایک جوان لڑکی اگر نیم برہنہ لباس میں ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیو شیئر کر رہی ہے تو اس کے فینس ٹھرکیوں کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ ہیروئنچی اعلان کرے کہ مینار پاکستان پہ پہنچ جاؤ, ہیروئن مفت بٹ رہی ہے. 1,500-2 ہزار لوگ پہنچ گئے, ہیروئن پہ جھپٹے مار رہے ہیں, اور امیج دنیا کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستانی کیسے ہیروئنچی ہوتے ہیں. کسی قوم کو پرکھنے کا یہ کون سا معیار ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کسی قوم کو پرکھنے کا کہ یہ اچھی ہے یا بری. بھائی جب ہیروئن بانٹنے کی بات ہوگی تو سارے ہیروئنچی پہنچیں گے وہاں پہ. ان چند لوگوں کی وجہ سے پوری قوم کو گالیاں دینا کہ یہاں مائیں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. الحمدللہ یہاں یورپ امریکہ سے زیادہ مائیں بیٹیاں محفوظ ہیں. یہاں کا مرد ماؤں بیٹیوں کی خاطر پوری زندگی لٹا دیتا ہے اپنی. یہ جذبہ وہاں نہیں ہے. ہمارے ایک رشتہ دار نے, میں ملک کا نام نہیں لیتا, کسی فورن کنٹری میں, غیر مسلموں کے ملک میں, اپنا واقعہ انہوں نے مجھ خود بتایا, ابھی سن بھی رہے ہوں گے بیان میں وہ, کہ میں نے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا, بچی 14-15 سال ایج ہوگی, ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی. مجھے بڑا ترس آیا, اتنی خوبصورت بچی دماغی توازن کھو بیٹھی ہے. پتہ چلا اتنا ریپ ہوا ہے اس کا, اس بچی کے ساتھ اتنا جبری زنا ہوا ہے کہ دماغی توازن کھو بیٹھی ہے یہ. تو ایک ٹک ٹاکر اپنے فینس کو بلاتی ہے, اور فینس سارے کون ہیں؟
ٹھرکی, ظاہر ہے اس کو ٹھرکی لوگ ہی ہیں نا. یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, آپ دیکھیں. پھر وہ مجمع کے دوران مردوں میں گھستی ہے, مرد اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں, سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے مردوں نے, یہاں تک اس کو کوئی اعتراض بولو نہیں, نہ چیخی نہ چلائی. ہزاروں مردوں کے بیچ میں ایک جوان لڑکی, اور وہ بھی ٹک ٹاکر, جس کا لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیا کرتی ہے, اور مرد اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں تک کہہ رہی ہے ٹھیک ہے, اس سے آگے بڑھو گے تو میں چیخوں گی. میں ان لوگوں کی حمایت نہیں کر رہا جنہوں نے اس لڑکی کے ساتھ یہ حرکتیں کی ہیں, وہ تو ان کو تو میں ٹھرکی کا لقب پہلے دے چکا ہوں. ان سب کو تو طبیعت سے چترول لگنے چاہیے, طبیعت سے اس کو بھی لگنے چاہیے. اس کی کیوں حمایت کر رہے ہو بھائی؟ ہم مجرموں کی حمایت نہیں کر رہے, جنہوں نے اس لڑکی کے ساتھ برا کیا وہ بھی, ان کو بھی لٹکاؤ, مارو پکڑ کے, ان کو کوڑے مارو, ان کو سزا دو سخت. اگر کوئی لڑکی بے لباس ہو کے مردوں کے بیچ میں آتی ہے تو جہاں اسلام اس عورت کو برا کہتا ہے وہاں اس کی طرف بری نظر سے دیکھنے والے مرد کو بھی برا کہتا ہے. دونوں کے لیے یکساں حکم ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنین سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. کبھی ضرورت سے دیکھنا ہو تو ہوس کی نگاہ نہ ڈالیں, ویڈیو نہیں بنائیں بھائی, بالکل پابندی ہے. آپ سے پھر اگر بار بار اس کی مخالفت ہوئی تو پھر آج ویسے بھی تھوڑا سا میٹر شارٹ چل رہا ہے, آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا, اسٹائل سے پتہ چل گیا ہوگا آپ کو. پوری قوم کا لوگ کہہ رہے ہیں سر جھک گیا. یہ لبرل لوگوں کا ذلت سے سر جھک جانا چاہیے, لبرل لوگوں کا جو مذہب کے مخالف ہیں. جو لبرل لوگ ہیں نا, جو معاشرے میں اس بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں, ان کو شرم سے گڑ جانا چاہیے زمین میں کہ تم اپنی قوم میں کس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہو. چرس بانٹ رہے ہو, اور جب چرسی وہاں پہنچتے ہیں تو کہہ رہے ہیں یار پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا, ساری قوم چرس پی رہی ہے. اس ساری چرس نہیں پی رہی, پورے لاہور سے ٹھرکیوں کو اکٹھا کیا گیا ہے جو ٹھرکی قسم کے تھے. تو اس سے لاہوریوں کا برا ہونا ثابت نہیں ہوتا, اس سے پنجاب والوں کا برا ہونا ثابت نہیں ہوتا. یہ کہیں بھی یہ چرس بٹے گی تو چرسی وہاں پہ پہنچیں گے. کوئی کہہ رہا ہے لاہور والوں کا سر شرم سے جھک گیا, کوئی کسی کا سر شرم سے جھکنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے تو حکومت کا سر شرم سے جھکنا چاہیے کہ تم اسلام کے نام پہ تم بنے ہو, اور تمہارے یہاں یہ ٹک ٹاک کے نام پہ جو بےہودگی, ایک جوان لڑکی مینار پاکستان میں جاتی ہے اور وہاں کھڑے ہو کر یہ کچھ کر رہی ہے, تو اتنے میں ہی پولیس کو پہنچ جانا چاہیے تھا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ فیصلہ کریں کہ آپ مسلم ہیں یا سیکولر اسٹیٹ ہے, ایک طرف ہو جائیں. اگر آپ ایک سیکولر اسٹیٹ ہیں, پاکستان ایک سیکولر ریاست ہے, تو پھر انڈیا کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اٹھا کے دے دو, آج امریکہ کے حوالے کر دو, وہ زیادہ اچھا چلائے گا. وہ لوگ یہاں سے ویزا بنا کے گرین کارڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو یہی گرین کارڈ, یہیں پر آپ کا پاسپورٹ امریکن ہو جائے گا, جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو 2 چیزیں گورنمنٹ جو کر رہی ہے. اچھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ خاتون مینار پاکستان گئی ہیں, مرد گلے میں باہیں ڈال کے کھڑے ہوئے, یہاں تک ان کو اعتراض بولو نہیں. جب آگے بڑھنے لگے تو ان کو اعتراض ہوا. مجھے اس پہ وہ لطیفہ یاد آتا ہے, ایک آدمی سے بدکاری ہوئی, کہیں چھپ کے اس نے زنا کیا, بچہ پیدا ہو گیا, ولد الزنا. تو لوگوں نے کہا کہ کمبخت تو نے زنا کیا ہی تھا تو حمل روک لیتا تاکہ پکڑا تو نہ جاتا. اب بچے کا تو باپ نہیں مل رہا نا, پھر پکڑ لیا لوگوں نے اس کو, انکوائری کی. تو یہ محترم کہتے ہیں کہ حمل روکنا اسلام میں ناپسندیدہ کام ہے, مکروہ ہے. یعنی یہاں تک تو ٹھیک تھا, آگے جو مستحبات کا جب درجہ آتا ہے تو وہاں کیا مکروہ ہے. انہوں نے کہا کمبخت تو نے جو کیا وہ کیا تھا, وہ فرض واجب تھا, سری حرام کا ارتکاب کر رہا ہے اور مکروہات کی فکر. تو ہمیں اس ٹک ٹاکر پر بھی کوئی ذاتی دشمنی یا بغض نہیں ہے. اگر یہ توبہ کرے گی تو اس کا بھی اللہ کے ہاں وہ مقام ہے جو باقیوں کا ہے. ہمیں کوئی ذاتی بغض نہیں ہے. انسان اپنے اعمال میں جھانکے, اپنے کچھ پتہ نہیں قیامت کے دن کس کا کیا مقام ہوگا. تو اللہ نے آج اسے توبہ کا موقع دیا ہے. اس واقعے سے عبرت حاصل کر کے اس بے شرمی اور بے غیرتی سے توبہ کر لو. اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ کو جیسے گناہ کرنے والوں سے نفرت ہے, بغض ہے, ایسے ہی گناہ سے توبہ کرنے والوں سے بھی محبت ہے اللہ کو. آج موقع ہے. ہمارے جو لبرل لوگ ہیں وہ سارے ان ٹھرکیوں کے خلاف تو بیان کر رہے ہیں اور بالکل صحیح کر رہے ہیں, لیکن آدھی بات کر رہے ہیں, اسے ملامت نہیں کر رہے. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں یہ کلچر معاشرے میں پھیلے.